اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید سحر کی پلیٹ فارم سے ڈاکٹر رقیہ عباسی آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ آج ہم سورہ یونس کا تعارف پڑھیں گے۔ امید کرتی ہوں کہ آج جمعہ کا دن ہے اور آپ کو یہ تعارف پسند آئے گا، جیسا کہ یہ اللہ کا کلام ہے، اللہ کا پیغام ہے اور ہمیں اسے قبول کرنا چاہیے اور اس پر عمل کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق دے کہ ہم اس کے ایک ایک حرف پہ عمل کر سکیں، اس کو سیکھ سکیں اور اس کو آگے سکھا سکیں۔ یہ سورت مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی تھی، البتہ بعض مفسرین نے اس کی 3 آیتوں آیت نمبر 40، 94 اور 95 کے بارے میں یہ خیال ظاہر کیا ہے کہ وہ مدینہ منورہ میں نازل ہوئی تھیں، لیکن اس کا کوئی یقینی ثبوت موجود نہیں ہے۔ سورت کا نام حضرت یونس علیہ السلام کے نام پر رکھا گیا ہے، جن کا حوالہ آیت نمبر 98 میں آیا ہے۔ مکہ مکرمہ میں سب سے اہم مسئلہ اسلام کے بنیادی عقائد کو ثابت کرنا تھا، اس لیے اکثر مکی صورتوں میں بنیادی زور توحید، رسالت اور آخرت کے مضامین پر دیا گیا ہے۔ اس سورت کے بھی مرکزی موضوعات یہی ہیں۔ اس کے ساتھ اسلام پر مشرکین عرب کے اعتراضات کے جواب دیے گئے ہیں اور ان کے غلط طرز عمل کی مذمت کی گئی ہے اور انہیں تنبیہ کی گئی ہے کہ اگر انہوں نے اپنی ضد جاری رکھی تو دنیا اور آخرت دونوں میں ان پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے عذاب آ سکتا ہے۔ اس سلسلے میں پچھلے انبیاء کرام میں سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی مخالفت کے نتیجے میں فرعون کے غرق ہونے کا واقعہ تفصیل کے ساتھ اور حضرت نوح علیہ السلام اور حضرت یونس علیہ السلام کے واقعات اختصار کے ساتھ بیان فرمائے گئے ہیں۔ ان میں کافروں کے لیے تو یہ سبق ہے کہ انہوں نے پیغمبر کی مخالفت میں جو رویہ اختیار کیا ہوا ہے، اس کے نتیجے میں ان کا انجام بھی ایسا ہی ہو سکتا ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور مسلمانوں کے لیے تسلی کا سامان بھی ہے کہ ان ساری مخالفتوں کے باوجود آخری انجام انشاءاللہ انہی کے حق میں ہوگا۔ لہٰذا یہ مکی صورت ہے اور اس میں 109 آیتیں اور 11 رکوع ہیں۔ الف لام را سے یہ صورت شروع ہو رہی ہے۔ تلک آیات الکتاب الحکیم، یہ اس کتاب کی آیتیں ہیں جو حکمت سے بھری ہوئی ہیں۔ جیسا کہ سورہ بقرہ کے شروع میں عرض کیا گیا کہ الگ الگ حروف جو صورتوں کے شروع میں آئے ہیں حروف مقطعات کہلاتے ہیں۔ ان کا صحیح مطلب اللہ تعالیٰ کے سوا کسی کو معلوم نہیں۔ اس کی اگلی آیت میں حکم خداوندی ہے۔ کیا لوگوں کے لیے تعجب کی بات ہے کہ ہم نے خود انہی میں سے ایک شخص پر وحی نازل کی ہے کہ لوگوں کو اللہ کی خلاف ورزی سے ڈراؤ، اور جو لوگ ایمان لے آئے ہیں ان کو خوشخبری دو کہ ان کے رب کے نزدیک ان کا صحیح معنی میں بڑا پایا ہے، یعنی بڑا درجہ دیا ہے۔ مگر جب اس نے لوگوں کو یہ پیغام دیا تو کافروں نے کہا یہ تو کھلا جادو ہے، حقیقت یہ ہے کہ تمہارا پروردگار اللہ ہے جس نے سارے آسمانوں اور زمین کو 6 دن میں پیدا کیا، پھر اس نے عرش پر اس طرح استوا فرمایا کہ وہ ہر چیز کا انتظام کرتا ہے، کوئی اس کی اجازت کے بغیر اس کے سامنے کسی کی سفارش کرنے والا نہیں، وہی اللہ ہے تمہارا پروردگار، لہٰذا اس کی عبادت کرو، کیا تم پھر بھی دھیان نہیں دیتے؟ جزاک اللہ خیر۔ اللہ تعالیٰ مجھے، آپ کو اور ہماری آنے والی نسلوں کو اس قرآن کی حقیقی حکمت عطا کرے اور ہمیں اس حکمت سے فیضیاب ہونے کی توفیق عطا کرے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔